اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 چل رہا ہے جی، سورۃ الاعراف، رکوع نمبر 13 ہے آج۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی یا جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں ایسی پستی میں گرا دیں گے آہستہ آہستہ، حیث لا یعلمون کہ انہیں علم تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، اِنَّ کَیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے۔ اب یہ جو رکوع ہے یہ شروع ہو رہا ہے کہ پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کل کے سبق میں ہم نے جو آخری والی آیت مبارکہ پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بارے میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اللہ کے سارے نام بڑے اچھے ہیں، اسے پکارو ان ناموں سے۔ اور وہ لوگ جو الہاد کرتے ہیں، اللہ جیسا کسی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی امت محمدیہ کے مینشن کر دیا کہ بے شک فرقے ہوتے رہے دنیا میں، ہر روز ایک نیا نیا مذہب سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے فرقے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ ایک جماعت جو ہمیشہ ہی حق پہ رہے گی اور وہ حق کے ساتھ عدل و انصاف کرتی رہے گی۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کے ساتھ اپنی جو زندگی کو وابستہ کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں انہی لوگوں کا مرتبہ ہے اور اللہ کے ہاں انہی کو روز جزا اچھی خوشخبری دی جائے گی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ انہیں پستی میں گرا دیں گے ایسے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ کَیدی متین، اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے۔ یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان گمراہی میں پڑتا ہے اور اس کو دنیاوی لحاظ سے عروج مل رہا ہوتا ہے، وہ کسی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے، وہ کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، یعنی یہ مجھ پہ جو فضل ہو رہا ہے، جو مال و دولت آ رہا ہے، جو کرم ہو رہا ہے، جو میری مشکلیں حل ہو رہی ہیں، تو یہ میری حکمت کی وجہ سے، میری دانائی کی وجہ سے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ جب انسان حق پرستی نہیں کرتا، حق کا پرچار نہیں کرتا، سیدھی اور درست بات نہیں کرتا اور ہر حال میں بدکاری کا یا بدی کا ہی ساتھ دیتا ہے، تو اللہ پھر کیا فرماتا ہے کہ دن بدن بعض اوقات اس کی قوت میں، اقتدار میں، اس کی پاور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اس غلط فہمی میں چلا جاتا ہے کہ یہ جو طریقہ کار اس نے اختیار کر رکھا ہے یہ بالکل درست ہے، یہاں تک کہ پھر وہ گمراہی کی آخری حدوں میں جا پہنچتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، من حیث لا یعلمون، اسے علم تک نہیں ہوتا اور میں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی ہی پختہ ہے۔ اب یہ جو روز ہمیں زندگی مل رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ مہلت ہے، یعنی اللہ کا جو در توبہ ہے وہ ہر وقت کھلا ہے اور اللہ اپنے بندے کو جب کوئی مطلب گناہ کرتا ہے تو اسی وقت اس کی پکڑ نہیں ہو جاتی، اسی وقت اس کے لیے عذاب نہیں آ جاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو بھی مہلت دے رکھی ہے کہ شاید بندہ شرمندہ ہو اپنے کیے پہ اور شاید وہ توبہ اور استغفار کی طرف آ جائے۔ تو جو بندہ استغفار کا دامن پکڑ لیتا ہے، حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے گناہ چاہے سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا اب تک غور و فکر نہیں کیا انہوں نے، ما بصاحبہم من جنۃ، کہ ان کے صاحب پر جنوں کا ذرا اثر نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، مگر وہ کھلم کھلا ڈرانے والا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب خلاف ہرزہ سرائیاں کرتے تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، ان پہ جنوں کا اثر ہو گیا ہے، یہ کسی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوں کا اثر نہیں ہے جو غار حرا میں اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، جو زمانہ جاہلیت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، تو ان پہ کسی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے راہ راست پہ ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی وسیع مملکت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، وان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، اور اسی میں کہ شاید نزدیک آ گئی ہو ان کی مقرر میعاد،
فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ، تو کس بات پر وہ اس قرآن کے بعد ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ کفار کیوں مطلب اسلام قبول نہیں کرتے؟ ان کی طرف جو نبی بھیجا گیا ہے وہ فضل و کمال میں، صدق و مقال میں انہیں اعتراف بھی ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ صادق اور امین کے نام سے، کہ سب سے زیادہ سچا اگر وہ کسی کو تلاش کرنا چاہتے تو ان کی نظر محمد عربی پہ پڑتی تھی۔ سب سے زیادہ ایماندار شخص اگر زمانہ جاہلیت میں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کے بعد جب وہ ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کتنے کفار کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی امانتیں سرکار کے پاس پڑی ہوئی تھی، جو مولا علی علیہ السلام کو سرکار پیچھے چھوڑ کے گئے تھے کہ علی یہ ساری امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایماندار ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ وہ لوگ اپنا سب سے جو بیش قیمت خزانہ ہوتا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، یعنی ذاتی محاسمت اور دشمنی نہیں تھی۔ دشمنی کس بات پہ پڑی کہ وہ اپنے بتوں کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ وہ ان کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی صفات کو دیکھ کر بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ جو کائنات کی کتاب کھول کر کے سامنے رکھ دی گئی ہے وہ اس میں کیوں غور نہیں کرتے، اور ایمان کتنے نادان ہیں، یعنی یہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی تو نیا نیا اسلام آیا ہے، زندگی پڑی ہے، ہم پھر کبھی ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ جب تم حق کو پہچان لو، جب تمہیں احساس ہو جائے کہ میں غلط چل رہا ہوں، اسی وقت اپنا رستہ سیدھا کر لو۔ اور اللہ کی ذات کیا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالے گا اور تمہاری جو کوششیں ہیں ان کو بارور بھی کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ وہ قیامت ان کے مقرر میعاد، یعنی ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر مہلت نہیں دی جائے گی کہ انسان سوچے کہ میں یہ بھی کام کر لوں اور وہ بھی کر لوں، ایمان پختہ کر لوں، نمازیں پوری کر لوں۔ وہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور وہ رہنے دیتا ہے انہیں کہ اپنی گمراہی میں یامہون وہ بھٹکتے رہیں۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق، ایان مرساہا، کہ کب ہوگا اس کا وقوع، کل آپ کہیے انما علمھا عند ربی، بے شک اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا، نہیں ظاہر کرے گا اسے اپنے وقت پر، الا ہوا، مگر وہی، ثقلت فی السماوات والارض، یہ حادثہ بہت گراں ہے آسمانوں اور زمین میں، لا تأتیکم الا بغتۃ، تم پر قیامت اچانک ہی آئے گی، یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کأنک حفی عنہا، گویا آپ خوب تحقیق کر چکے ہیں اس کے متعلق، کل آپ فرمائیے انما علمھا عند اللہ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ آیات مبارکہ کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، یہ اس چیز کو کفار بھی دلیل بناتے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت اسلام دیتے تو وہ کہتے کہ ہم کیسے ایمان لے آئیں، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ تو یہ پردہ جو تھا، یہ دلوں پہ مہریں کیسے لگتی ہیں؟ جب انسان غلط بات پہ اصرار کرتا ہے، جب انسان بار بار ایک وہ ناحق چیز کو اپناتا ہے اور پھر اسی پر ڈٹ جاتا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی بنا دیتا ہے، اور جب انسان محفل میں کیا، اکیلے بیٹھ کے کیا یہ سوچتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے، تو پھر در توبہ بند ہوتا ہے، پھر اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش طویل ہوتی ہے کہ جو انسان اپنی میں کو سرنڈر ہی نہیں کرتا، اپنی انا کو، اپنی ایگو کو ختم نہیں کرتا اور یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہوں، تو پھر اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اللہ چھوڑ دیتا ہے اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی، یہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا پیغمبر نے تقریباً 950 سال انہیں سمجھایا اور ان کا ایک ہی رٹا، ہر روز پوچھتے کہ نوح وہ عذاب کب آنا ہے، اتنی صدیاں ہو گئی ہیں تمہیں کہتے ہوئے کہ تم بات نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا۔
تو یہ اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر تھا کہ اتنا وقت انہیں سمجھایا جائے، اتنی وقت مہلت دی جائے۔ یہی پیشہ، یہی شیوا کفار نے بھی اختیار کر لیا۔ وہ بھی روز پوچھا کرتے، وہ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، وہ کس دن آنی ہے؟ تو یہ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ آپ انہیں فرمائیے کہ قیامت کا جو حتمی علم ہے وہ تو میرے رب کے پاس ہے۔ یعنی یہ شان رسالت کے خلاف نہیں ہے یہ بات کہ رسول کو پتہ نہ ہو قیامت کا۔ ہاں، لوگوں کے سامنے اس کی حقیقتیں بتانا یہ شان رسالت کے خلاف ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، جیسے وہ نجومی کرتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ دیکھا اور اسے بتا دیا کہ تم فلاں وقت میں مر جاؤ گے، تمہارا فلاں وقت میں کوئی عزیز مر جائے گا۔ وہ کیا، یہ چیز کیا کرتی ہے؟ اس انسان کی جو زندگی کی تمام تر لذت ہے نا، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کسی وینٹیلیٹر پہ پڑے مریض کے گھر والوں کو دیکھ لیں کہ کوئی بیمار ہے، اللہ سے ہر حال میں بندہ شفا مانگتا ہے۔ کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ وہ بندہ بیمار ہے گھر میں تو یہ مار ہی جائے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ کہ شاید کوئی علاج مل جائے۔ تو وہ ڈاکٹر جب ایک فیملی کے ممبر کو بلا کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کا مریض کے پاس وقت تھوڑا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ بندہ خوش رہ سکتا ہے؟ اس کی باقی گھر والے جو ہیں وہ رنگ رلیاں منا بھی رہے ہوں نا، تو اس کی، جس کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا ہے یا میرا باپ ہے یا میری ماں ہے یا میری بچی ہے یا میری بیوی ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر نے مجھے یہ رپورٹ دیا اور ساتھ یہ کہا ہے کہ زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو انسان کی ایک فزیکل کنڈیشن ہوتی ہے، ایک انر کنڈیشن ہوتی ہے، وہ بتا دیتی ہے کہ یہ بندہ سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس بندے کے لیے لذتیں ہیج ہو جاتی ہیں۔ تو جس بندے کو یا جس قوم کو بتا دیا جائے کہ یہ آج ہے تمہارا گھر اور کل یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کو تو نہ عبادت سوچے گی اور نہ کھانا پینا سوچے گا۔ تو یہ سوچنا یہ چاہیے کہ نبی نے یہ ریفیوز نہیں کیا کہ مجھے تو رب نے کوئی علم ہی نہیں دے رکھا۔ نبی نے ہمیشہ یہ بات، ہر پیغمبر کا یہ شیوا، ہر پیغمبر کا یہ طریقہ کار، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میرے رب کو پتہ ہے، اللہ ہی جان۔ ہم اپنی عام گفتگو میں کہتے ہوتے ہیں، ہمیں جس بات کا اکثر پتہ بھی ہوتا ہے کسی کو نہ بتانی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے، کہتے ہیں نا یہ بات۔ تو یہ تو عام فہم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام کلیہ ہے کہ آپ سرکار فرما رہے ہیں انہیں کہ اس کا حقیقی علم تو رب کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا ظاہر کرے گا۔ یعنی میرا یہ معاملہ نہیں ہے، میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے پیغمبر کی؟ آپ انہیں ڈرائیے، آپ انہیں خوشخبری دیجئے۔ ڈرائیے کس کو؟ وہ جو گناہوں میں دن رات پڑا ہوا ہے، اسے ڈرائیے کہ تم نے مرنا ہے، تم نے حساب دینا ہے۔ جو نیکوکار ہیں انہیں خوشخبری سنائیے کہ دنیا میں بھلے تمہیں بدلہ نہ ملے۔ بعض اوقات انسان ساری زندگی اچھا ہی کرتا رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو جو ٹکرتا ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ود تو ود۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اچھا کرتے جاؤ، ایک روز آئے گا جب تمہیں تمہاری اچھائیوں کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اس کے ہاں تو لکھا جا رہا ہے، اس کے ہاں تو گنا جا رہا ہے کسی بندے نے کتنی بار دھوکا کھایا، کتنی بار ٹھڈا کھایا، کتنی بار اس کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، تو وہ کسی کا ضائع نہیں فرمانے والا۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس کا وہ وقت آئے گا، وہ اپنے وقت پہ حادثہ ہوگا، اور یہ بڑا گراں ہے۔ یعنی تم نے بڑا لائٹ لیا ہوا ہے کہ قیامت آئے گی اور ہم سارے مر جائیں گے۔ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ سارا کا سارا لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ کسی آپ ایریے میں زلزلہ دیکھتے ہیں، کتنے شاندار مکان ہوتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ہوش میں وہ شمالی علاقہ جات کی طرف زلزلہ آیا تھا تو بڑے خوبصورت خوبصورت مکانات تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ دیکھ کے بندے کا ایک دفعہ دل ہل جاتا ہے۔ مکان بنانا کوئی آسان کام تھوڑا، یہ زندگیاں لگ جاتی ہیں گھروں کو گھر بنانے میں۔ تو وہ ایک لمحہ اچانک وہ سب ملیا میٹ ہو جائے، پھر آپ سے پوچھتے ہیں، جیسے آپ خوب تحقیق کر چکے ہیں، یعنی نبی کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے۔ اب نبی ہر وقت آپ کو قیامت کی بات سنائے گا تو اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ تو فیل ہو جائے گا۔ جو ہر وقت ہی آپ کو پہلے مرنے کی بات کرے اور پھر وہ جینے کی طرف آپ کو راغب کرے، تو یہ اس کی تو وہ کسر نفسی ہوگی، اس کا تو وہ شان کے خلاف یہ چیز ہوگی کہ نبی کو بھیجا کس لیے گیا ہے کہ تم لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب کے ساتھ بحال کرو۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ محبوب نے فرمائیے انما علمہ عند اللہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات ختم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے
کہ میری جان چھوڑو، مجھ سے یہ سوال نہ کرو یہ سارا کچھ کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کل آپ فرمائیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں نہیں مالک اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ، اگر میں تعلیم الہی کے بغیر جان لیتا الغیب غیب کو، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خود ہی بہت خیر جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، جو مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان آنا الا نذیر و بشیر، میں اللہ کی طرف سے صرف ڈرانے اور خوشخبری سنانے آیا ہوں، لی قوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان لائی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ یہاں کچھ لوگ دلیل کے طور پہ یہ آیت لے آتے ہیں کہ تم کس نبی سے کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہو، وہ تو کہتا ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کل پیچھے کیا ہے، کل لا املک، کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرمائیے کہ میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ پیچھے جو کل ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی شان بھی ان پہ واضح کرنے نہ بیٹھیے، آپ فرما دیجئے کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں ایسے کہہ دیں، نہیں تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں نا، نہیں تو سارا دن آپ انہیں نا دو چار معجزات ان کے بغیر کہے دکھا دیں، تو نبی کا کام ہمیشہ معجزے دکھانا ہی تو نہیں ہے، یعنی ہر وقت ہی وہ آپ جادو ٹونا کریں تو تب لوگ آپ کو مانے۔ کوئی کسی کو منوانا ہے تو وظائف کے ذریعے منوایا تو کیا منوایا، کسی کو ڈنڈے کے ذریعے منوایا تو کیا منوایا، اور کسی نے دیکھ کے، اب ابو جہل نے وہ مٹھی بند کی ہوئی، کہا کہ یہ بتائیں اگر آپ سچے نبی ہیں، یہ بتائیں ذرا میری مٹھی میں کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا تم جو کچھ مٹھی میں ہے اس سے پوچھ لو میں کون ہوں، ان سنگریزوں سے پوچھو۔ وہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جب ابو جہل نے مٹھی کھولی تو وہ کیا پڑھ رہے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ شہادت دے رہے۔ وہ ایک آ گیا کافر کہ وہ سامنے درخت ہے، اگر آپ اسے کہیں وہ چل کے آپ کے پاس آئے تو میں پھر آپ کو نبی مان لوں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں اسے کہوں، تم جا کے کہو تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ تو یہ ہر وقت ایسا نہیں ہوا، وہ اس نے جا کے کہا وہ محمد تمہیں بلا رہے ہیں، درخت جڑوں سے اکھڑ کے سرکار کے پاس آ گیا۔ آج بھی مکہ میں مسجد شجرہ اس جگہ پہ قائم ہے، مسجد جن جدھر جنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان قبول کیا تھا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، جدھر ابو جہل کی مٹھی میں سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے، وہ پتھر جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ کے حکم کے بغیر آ رہا ہے تو آ جا، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو وہیں رک جا، وہ وہیں ابھی تک معلق ہے، اسے نہ کوئی اوپر لے کے جا سکے نہ نیچے گرا سکے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ کیا تھے، یہ معجزات تھے، لیکن یہ ہر روز یہ کام نہیں ہوا، یعنی نبی کی یہ شان نہیں ہے نا کہ اپنی ذات کو منوانے کے لیے، اپنی ذات کو منوانے کے لیے روزانہ کسی کو دلیل دی جائے، روزانہ کسی کو مقام دکھایا جائے، تو مقام تو وہ تھا جو رب نے عطا فرما دیا کہ محمد ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، تو لوگوں کے لیے یہی کافی تھا کہ ہر روز وہ ایک ان کو اس بات میں الجھایا جائے کہ آؤ میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں تب تم مجھے ماننا، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ اور اس شان کو سمجھنے کے لیے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی نبی تو کہہ رہا ہے کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفت تو یہ ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ہر پیغمبر کو دعا کا وہ اختیار دیا کہ جو مانگے گا دنیا میں مل جائے گا، تو آپ اپنے لیے یہ اولاد کی طویل زندگی مانگ لیجئے، اپنے لیے رزق مانگ لیجئے، چار چار دن ہمارے کشانہ اقدس میں فاقہ رہتا ہے، مال و دولت کی کثرت مانگ لیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت زیادہ فلسفوں میں الجھانے کی بجائے کیا فرمایا تھا کہ عائشہ وہ جو دعا ہے وہ تو میں نے سنبھال کے رکھی ہے، روز محشر جب ہر کسی کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی، ہر کوئی انکار کر دے گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں گا، میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا اور اللہ سے دعا مانگوں گا کہ تو میری امت کو بخش دے،
اور سر اس وقت اٹھاؤں گا جب ساری امت کے بارے میں اللہ فرمائے گا کہ محبوب اٹھ جا، تیری ساری امت کو معاف کر دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کیا یہ شان رفت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اسی سے سمجھ نہیں آتی کہ وہ نبی کا اختیار ہے، وہ نبی کی پاور ہے، وہ اتھارٹی ہے، اور اللہ کے ہاں وہ مقام ہے جس کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ نے ہر کسی کے ساتھ تو یہ وعدہ نہیں کر دیا کہ کوئی سجدہ کرے اور میں اسے کہوں کہ اٹھ جا، اپنا چہرہ میرے سامنے کر، میں نے تیری ساری امت کو معاف فرما دیا۔ یہ شان صرف شان رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے یہ چیز آسان فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کی جو شان رفت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے، اس کو ہم بغیر معجزات میں تولے سوچ سکیں، سمجھ سکیں، یہ سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ قرآن فہمی آسان فرمائے اور بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔